السلام علیکم۔ روزے کے مفسدات کا بیان۔ سوال: مفسدات سے کیا مراد ہے؟ جواب: مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسرے وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ قضا اور کفارہ تو 60 ہو گیا، اور قضا ایک روزہ یعنی 61 ہو، اور بعض صرف قضا۔ تو مفسدات ٹوٹنا، روزے کا ٹوٹنا، نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، یہ لفظ سیکھ لو، یہ اصطلاحی لفظ ہے اسلامی۔ سوال: جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، اندر پیٹ کو چلی گئی، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ایک روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کی چل رہی ہے نا کہ صرف قضا واجب ہوگی، یعنی صرف ایک روزہ رکھے گا، قضا کرے گا بس۔ نمبر 2، روزہ یا تا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، بلا قصد، بغیر قصد کے پانی اندر چلا گیا پیٹ کو پھر بھی ایک روزہ رکھنا ہے صرف۔ نمبر 3، کے آئی اور قصدن حلق میں لوٹا لی۔ نمبر 4، قصدن منہ بر کے کر ڈالی، قصدن منہ بر کے کر ڈالی، ٹھیک ہے، الٹی کو کیا کہتے ہیں۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نگل لیا۔ گٹلی یہ کھجور کے جو اندر ہوتا ہے، پشتو میں ہم بیڈائے کہتے ہیں، اس کو گٹلی کہتے ہیں۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں میں ایک چیز پسی ہوئی تھی، اس کو زبان سے آپ نے نکال لیا، وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ تھا، چنے کے دانے سے کم ہوتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، بہرحال مولوی صاحب سے پوچھ لو کسی سے پھر، لیکن وہ منہ کے اندر ہی رہی، ٹھیک ہے نا، اور پھر بندے کو اتنا پتہ نہیں چلتا، منہ کے اندر زبان گھومتی رہتی 24 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، جب بندہ جاگتا رہتا ہے تو زبان گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنے کے دانے سے جب کم ہوتا ہے تو پھر تو نہیں ہوتا، لیکن چنے کے دانے کے برابر تھا تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، یا اس سے زیادہ تھا، منہ میں پسی ہوئی چیز تھی، زبان سے نکالا، اندر ہی نکل لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر باہر پھر نکالا تو پھر اندر سے اپنے ایک مرتبہ باہر نکالا، باہر سے پھر اندر کر رہے ہو اور اس کو نگل لیتے ہو، کھا لیتے ہو، تو چنے سے جتنا بھی کم وہ مسئلہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا، اس سے بھی اچھا روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اور ناس لیا، اس کو پشتو میں نثار کہتے ہیں، جیسے یہ نسوار ہوتا ہے، اس کو سونگتے ہیں، تو سونگنے کی چیز کوئی نشے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نثار پشتو میں ہم کہتے تھے، پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، آج کل تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نمبر 9، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا، یعنی کھا لیا، پی لیا، ٹھیک ہے نا، نگل لیا، اندر پیٹ کو چلا گیا، یعنی ٹھیک ہے، جبکہ خون تھوک پر غالب ہو، یعنی زیادہ ہو، خون پر غالب ہو۔ نمبر 10، بولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصدن کھا پی لیا، کھایا یا پیا، روزہ آپ کو یاد نہیں تھا، آپ نے کچھ کھا لیا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے کہا بھی تو ٹوٹ گیا، بھی پھر کھا لیا، تو پھر آپ کے اوپر ایک روزہ ہوگا، کیونکہ آپ نے کھا لیا۔ اچھا، نمبر 11، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، صبح کی اذان نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، پھر معلوم ہوا کہ اذانیں تو ہو چکی تھی جب میں کھا رہا تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ رکھے گا۔
نمبر 12 رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا. یہ جو 60 روزے یہ صرف رمضان کے فرض روزوں میں ہیں اور رمضان کے اندر جب رکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, رمضان کے باہر کوئی روزہ رکھو اس کا 60 روزہ نہیں ہوتا. تو یہ اس نے بیان کر دیا, رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی اور روزہ قصدن توڑ ڈالا. نمبر 13 ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا. ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی. آپ نے کہا کہ یار مغرب کی اذان ہو چکی ہوگی اور اذان نہیں ہوئی تھی, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, ایک روزہ رکھے گا. آپ نے روزہ توڑا تھا نا, تو پھر اذان نہیں ہوئی تھی, سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. سوال, کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ جواب, رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر. ابھی نمبر 1 نمبر 2 نمبر آگے آئے گا. تو رمضان کے بارے میں یہ بات ہے, رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر نمبر 1 کام کیا, نمبر 2 کام کیا, نمبر 3 کام کیا. ٹھیک ہے. نمبر 1 ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصدن کھا پی لی رمضان کے اندر. ٹھیک ہے. نمبر 2 قصدن صحبت کر لی اپنی بیوی سے. ٹھیک ہے. کسی سے قصدن صحبت کر لی رمضان کے روزہ رمضان میں رکھ کر, رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر. ٹھیک ہے. نمبر 3 فسد کلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصدن کھا پی لیا. تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں. فسد کلوائی یہ رگ سے جو خون نکالتے ہیں, آپ نے رگ سے خون نکالا یا سرما لگایا, پھر آپ نے کہا کہ یار کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا, پھر قصدن کھا لیا پی لیا. تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ یعنی 60 روزہ اور 1 روزہ قضا 1 روزہ یہ واجب ہو جاتے ہیں. 61. سوال, رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب, نہیں, بلکہ اس کو لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے. اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے یا مجنون تندرست ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے. سوال, رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب, کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے. رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے, چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہو, کفارہ ہو, چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہو, کفارہ واجب نہیں ہوتا. اور دنوں میں رمضان کا روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو قضا, تو قضا واجب نہیں ہوتا. اس کے بعد روزے کی قضا کے بارے میں بیان آئے گا. اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرو.